اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں قرآن کی بلاغت انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور قرآن کی 3 آیتوں کے درمیان ان کے جو الفاظ ہیں ان کے درمیان کمپیریزن کریں گے۔ جو پہلی آیت سورۃ المزمل کی ہے، آیت نمبر 9، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، یہ جو آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اور دوسری آیت سورۃ الرحمن کی ہے، رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا رب۔ تیسری آیت سورۃ المعارج کی ہے، آیت نمبر 40، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی۔ تو سبحان اللہ، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کس بات میں آج ڈسکشن ہوگی۔ ایک آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب کہا، دوسری آیت میں اپنے آپ کو 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب کہا، جبکہ تیسری آیت میں اپنے آپ کو بہت سارے مشرقوں اور بہت سارے مغربوں کا رب کہا۔ اب سبحان اللہ، یعنی بہت سارے سے مراد ہے کہ جمع میں 3 یا 3 سے زیادہ مشرقوں اور مغربوں کا۔ تو پہلی تو بات واضح ہو جائے کہ ایک مشرق مغرب کیا ہے، 2 کیا ہے، 3 کیا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہے، نارتھ ایسٹ اور ویسٹ، ایک تو سب کو پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، ایک مشرق اور ایک مغرب۔ اور 2 جو ہیں وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سردیوں کی مشرق اور مغرب، ایک گرمیوں کی مشرق اور مغرب، یا پھر اگر نارتھ ایسٹ، ساؤتھ ایسٹ، نارتھ ویسٹ اور ساؤتھ ویسٹ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں 2۔ اور بہت سارے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ روز ایک نئے مشرق سے نکل کے نئے مغرب میں ڈوبتا ہے، تو اس طرح سال کے 365 ہو گئے۔ اور اس کی مزید آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ایکسپلینیشنز ہیں کہ ہر سیارے کی اپنی مشرق مغرب ہوتی ہے، اور مزید چیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو واضح کہ ایک مشرق مغرب، 2 مشرق مغرب اور بہت ساری مشرق مغربیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے اتنی خوبصورتی سے ان جگہوں پہ انہی الفاظ کو کیوں چنا؟ سورہ مزمل میں ایک مشرق اور مغرب کا رب کیوں اپنے آپ کو کہا، 2 یا 3 سے زیادہ کا کیوں نہیں کہا؟ اس کی خوبصورت انشاءاللہ آج ہم یہ دیکھیں گے۔ تو سورۃ المزمل کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا رب المشرق والمغرب، ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سیاق و سباق دیکھیں، آیت کو اگر آپ مکمل پڑھیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ مشرق اور مغرب کا رب، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس اسے وکیل لو۔ سبحان اللہ، اس آیت میں بات ہو رہی توحید کی، لا الہ الا ہو، ایک رب ہونے کی۔ تو سبحان اللہ، یہ مناسب تھا کہ ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب کہا جاتا، مناسب تھا، بجائے کہ 2 یا اس سے زیادہ کا رب کہا جاتا۔ اور سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، کہ 2 مشرق اور 2 مغربوں کا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو یہاں پہ مناسب تھا کہ 2 مشرق اور 2 مغرب کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری صورت کا جو ایک انداز ہے وہ 2 کے انداز میں شروع سے شروع ہو جائے۔ الرحمن علم القرآن میں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند جوڑے میں آئے۔ پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آیت بار بار دہرائی گئی کہ اے جن و انس کے گروہ، یعنی جن اور انس، ان دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، تکذبان، تم دونوں اللہ کی کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ پوری صورت میں بار بار آیت جوڑوں میں آ رہی ہے، تکذبان تکذبان، تم دونوں جن و انس کے گروہ کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس طریقے صورت کے آخر میں بھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنت، اور اس طرح کے آگے بھی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 اور جنتیں۔ تو اس صورت کی جو پوری تھیم ہے وہ پیئرز میں چل رہی۔ تو سبحان اللہ، یہ مناسب تھا کہ وہ اللہ جو ایک مشرق اور ایک مغرب، 2 مشرق 2 مغرب، تمام مشرقوں تمام مغربوں کا رب ہے، یہاں پہ مناسب تھا کہ کہا جاتا مشرقین و مغربین۔ اب سبحان اللہ، اب تیسری آیت میں آ جائیں جہاں پہ کہا کہ 3 یا اس سے زیادہ مشرقوں اور 3 یا اس سے زیادہ مغربوں کا رب۔ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 40 میں کہا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو یہاں پہ کہا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ سبحان اللہ، یہاں پہ یہ کیوں مناسب تھا؟ یہاں کا کانٹیکسٹ دیکھ لیں، پیچھے سے آیتیں چلتی آ رہی ہیں،
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال قعين عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. اب پورا کانٹیکسٹ دیکھیں کہ کیسی آیتیں چلتی آ رہی ہیں کہ کافروں کو کیا ہو گیا کہ یہ دائیں بائیں سے آ رہے ہیں، آپ کو آپ کی طرف آتے ہیں جب کہ آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو مختلف چیزیں کہتے ہیں، آپ کو آ کے تنگ کرتے ہیں، کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کوئی آپ کو جھوٹا، کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے، یعنی مختلف سمجھ لیں مختلف جگہوں سے کافر آ کے آپ کو کہہ رہے ہیں. تو اس میں اشارہ ہے کہ مختلف ڈائریکشن سے آنے کا، کہ بہت ساری مشرق اور مغرب کا مناسبت. لیکن دوسری بات یہ دیکھیں کہ اس آیت کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان لوگوں کو بدل دیں کسی اور لوگوں سے اور ہمیں کوئی ہرانے والا نہیں. تو سبحان اللہ، یہ مشرق اور مغرب کو اگر آپ استعارتاً لیں کہ مشرق ایک نئی آغاز کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے دن شروع ہوتا ہے اور مغرب جہاں دن ڈوبتا ہے. تو سبحان اللہ ان تمام کفار کو جو اتنے سارے ہیں، اللہ چاہے تو ان سب کو مار سکتا ہے اور ان سب کی جگہ نئے لوگ کھڑے کر سکتا ہے، ایک نئی امت کھڑی کر سکتا ہے، جو سبحان اللہ اللہ نے کی. بعد میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ایک سارے کافر شکست کھا گئے اور اس کی جگہ نئی امت کھڑی ہوئی. سبحان اللہ. تو یہاں بہت سارے لوگوں کا ذکر تھا، مختلف سمت سے بھی آ رہے تھے آپ کہہ لیں، اور پھر بہت سارے لوگوں کا بھی ذکر تھا. تو اس مناسبت سے ہی زیادہ بہتر تھا کہ کہا جاتا کہ مشرقوں کا رب اور مغربوں کا. تو سبحان اللہ، جہاں اللہ نے ہے تو اللہ مشرق اور مغرب کا بھی رب، دونوں مشرق اور دونوں مغربوں کا رب، اور تمام مشرقوں اور مغربوں کا رب. لیکن ہر اس فریز کو مناسب جگہ پر بالکل ٹھیک ٹھیک استعمال کیا. سبحان اللہ، قرآن کے اندر ایک ایک لفظ، ایک ایک فریز بالکل اپنی پرفیکٹ جگہ پہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ قرآن کے معجزات کو دیکھ کر ہمارا ایمان مزید بڑھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.